بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب مقدمے کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم ادب کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھیں گے کہ اس کا لغوی معنی کیا آتا ہے، یہ کس باب سے آتا ہے، اور اسی طرح اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے اور اس کے اصطلاحی معنوں میں کتنی تعریفیں نقل کی گئی ہیں، اسی طرح اس کا موضوع اور غرض کیا ہے، یہ سارا ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ پچھلے سبق کے اندر جو صاحب کتاب تھے مولانا محمد اعزاز علی رحمہ اللہ تعالیٰ، ہم نے ان کا تعارف پڑھا تھا۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے لغوی معنی کی۔ دیکھیں اگر لغوی معنی کی بات کی جائے تو یہ باب کاروما سے بھی آتا ہے آدوبا یادوبو، اور اسی طرح یہ باب ضربا سے بھی آتا ہے آدابا یادیبو۔ اگر کاروما سے آئے تو اس کا مصدر ہوگا آدابن، آدوبا یادوبو آدابن، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا ادب والا ہونا، اور اسی سے ادیب بھی ہے جس کی جمع ادبا آتی ہے۔ اور اگر باب ضربا سے ہو تو اس کا مصدر آئے گا ادبن، آدابا یادیبو ادبن، دعوت کا کھانا تیار کرنے اور دعوت دینے کے معنوں کے اندر اس وقت یہ لفظ استعمال ہوگا۔ اس وقت اس کا جو اسم فاعل ہے وہ آدب آئے گا، جس کے بارے میں علامہ ابن منظور افریقی لسان العرب کے اندر لکھتے ہیں الآدب کس کو کہا جاتا ہے، الداعی الی الطعام، جو کہ کھانے کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آدابا یہ باب افعال سے بھی آتا ہے، باب تفعیل سے بھی آتا ہے، لیکن باب افعال باب تفعیل سے یہ علم سکھانے کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ باب افعال تفعیل کی طرح یہ باب استفعال اور باب تفاعل، ان دونوں سے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اگر ان دونوں سے آئے تو پھر یہ ادب سیکھنے اور ادب والا ہونے کے معنی کے اندر استعمال ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ادب سے دیکھا جائے تو ایک لفظ نکلا ہے مأدوبہ، اس کو آپ مأدوبہ بھی پڑھ سکتے ہیں دال پر پیش کے ساتھ بھی، اور آپ اس کو مأدبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو آدمی لوگوں کی دعوت کے لیے تیار کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر ہے ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ تعالی فی الارض فتعلموا من مأدبتہ یا پھر من مأدبتہ، یہ قرآن زمین میں اللہ کا پیغام دعوت ہے، سو تم اس سے علم سیکھو۔ تو قرآن پر بھی مأدبہ کا اطلاق اسی معنی کے اندر کیا گیا ہے کہ جس طرح کھانے کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی طرف بھی لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ یہ تو ساری بات تھی اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے۔ اب آگے چل لیتے ہیں اس کی اصطلاحی معنی کے اعتبار سے۔ تو اس کے اصطلاحی معنی میں مختلف تعبیریں علماء سے ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک تعبیر جو کہ علامہ مرتضیٰ زبیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ کے حوالے سے تاج العروف کے اندر یہ تعریف نقل کی ہے، الادب ملکۃ تعصم امن قامت بھی اما یشینہ، یعنی ادب ایک ایسا ملکہ ہے جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، وہ اس کو ناشائستہ باتوں سے بری باتوں سے بچاتا ہے۔ یہ ایک تعریف اس کی گئی ہے۔ اسی طرح ادب کی ایک اور تعریف ابو زید انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ ادب ایک ایسی اچھی ریاضت ہے جس کی وجہ سے انسان بہتر اوصاف سے متصف ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اور بھی تعریف کی ہے، ایک تعریف یہ بھی ہے کہ ادب ریاضت نفس اور بہترین اخلاق کی تعلیم کا نام ہے۔ یہ ساری تعریفیں اس کی گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دو تعریفیں ہیں وہ خاص علم ادب کی ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ادب اور ایک ہے علم ادب، ان دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ ادب کا جو مفہوم ہے وہ ایک وسیع مفہوم ہے، ناشائستہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اچھی چیزوں کا اختیار کرنا، اور اسی طریقے سے لوگوں کے عرف کا خیال رکھنا، لوگوں کے مزاج کی رعایت رکھنا، یہ ساری چیزیں ادب کے مفہوم کے اندر آتی ہیں۔ لیکن جس علم ادب کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی جو دو تعریفیں ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلی تعریف ہے حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں، اور علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تاریخ کے مقدمے کے اندر نقل کی ہے۔ وہ تعریف کیا ہے، الادب هو حفظ اشعار العرب و اخبارها والاخذ من كل علم بطرف۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ ادب عربی کے اشعار اور ان کی تاریخ اور اخبار کے حفظ اور عربی زبان کے دوسرے علوم سے بقدر ضرورت حاصل کرنے کا نام ہے۔ ایک یہ والی تعریف کی گئی ہے۔ اسی طرح دوسری تعریف جو سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعریفات میں کی ہے، وہ تعریف کیا ہے، وہ تعریف یہ ہے، هو علم یحترز به من الخلل فی کلام العربی لفظا و کتابتا، یعنی علم ادب ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے انسان کلام عرب میں لفظی اور تحریری غلطی سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ جو دو تعریفیں جو میں نے آخر میں آپ سے کی ہیں، ایک حاجی خلیفہ والی تعریف اور دوسری سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ والی تعریف، یہی دونوں تعریفوں ہی زیادہ طور پر اخذ کی گئی ہیں۔ باقی رہی بات کہ اس کا موضوع کیا ہے، تو دیکھیں صحیح قول یہ کہ اس علم کا کوئی موضوع نہیں ہے، اور یہی حق بات ہے۔ بعض لوگوں نے تکلف کر کے اس کا موضوع متعین کیا ہے کہ اس کا موضوع نظم و نثر ہے، بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ اس کا موضوع فطرت اور طبیعت ہے جو کہ خارجی حقائق اور داخلی کیفیات کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ ساری مختلف لوگوں نے اس کے موضوع بتائے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کسی فن کا موضوع متعین اور واضح نہیں بھی ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فن کا موضوع
متعین اور واضح ہی ہو۔ تکلف کر کے اپنی طرف سے موضوع کو متعین کرنا جیسا کہ بعض ادبی لوگوں کا معاملہ ہے، تو یہ والی بات درست نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو صحیح اور بہتر قول ہے وہ یہ ہے کہ علم ادب کا موضوع نہیں ہے۔ باقی ایک چیز یہاں پہ رہ گئی ہے کہ ادب کو ادب کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں ادب کا جو معنی ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ بلانا اور دعوت دینا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور ادب کو ادب بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بہتر اور صاف و اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس علم ادب کی وجہ تسمیہ۔ باقی یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس علم کے حاصل کرنے سے، تو اس کا مقصد بھی آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ثمرہ آپ کو حاصل ہو جائے، اور اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ عرب کے طرز و انداز اور اسلوب کے مطابق فن نظم و نثر کے اندر مہارت حاصل کرنا، یہ اس کا ثمرہ ہے، اور اسی ثمرہ کو حاصل کرنا یہی اس علم ادب کا مقصد ہے۔